بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے پاکستانی کور کمانڈرز۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے مسلم خواتین کو ڈاکو اور لیٹر باکس کہنے پر معافی مانگ لی۔ ایرانی صدارتی انتخابات کے لیے 590 امیدواروں میں صرف 7 کی منظوری۔ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے گئے مدرسہ بورڈز کو ناکام بنائیں گے، مولانا فضل الرحمان۔ کمانڈر محمد الزیف کو اسرائیل کا دشمن نمبر 1 سمجھا جاتا ہے۔ شہری 7 منٹ میں جمع پونجی سے محروم ہو گیا۔ بھاری بھرکم خاتون نے شوہر کے اوپر بیٹھ کر اس کی جان ہی لے لی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاک آرمی کے کور کمانڈرز نے کہا ہے کہ افغانستان میں کچھ گروپس دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پاک آرمی کے کور کمانڈرز نے کہا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آرمی چیف نے کورونا کی تیسری لہر کے دوران سول انتظامیہ کی بھرپور مدد پر فارمیشنز کے کردار کو سراہا اور کہا کہ ان اقدامات سے وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام میں مدد ملی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے دینے سے متعلق حکم کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے۔ بادی النظر میں حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی توہین ہوئی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف ایسا کوئی ریکارڈ نہیں کہ شہباز شریف کو ایمرجنسی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاق کا موقف بھی نہیں سنا بلکہ یک طرفہ حکم دے کر عمل درآمد کے لیے زور دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اسلام، برقع اور حجاب سے متعلق اپنے بیان پر پارٹی کی انکوائری کمیٹی کے سامنے باضابطہ طور پر معافی مانگ لی۔ بورس جانسن نے اپنے کالم میں برقع پہنے مسلم خواتین کو ڈاکو اور لیٹر باکس کہنے سے متعلق سوال کے جواب میں باضابطہ طور پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین کو وہ لباس پہننے کا پورا حق حاصل ہے جسے وہ پسند کرتی ہیں، اور مجھے اس بات کا علم بھی ہے، لیکن صحافت میں زبان زیادہ آزاد اور سنسنی خیز ہوتی ہے، اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے یا ہو گئے۔ بورس جانسن کا انکوائری کمیشن میں مزید کہنا تھا کہ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آئندہ بھی ایسی زبان استعمال کروں گا؟ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ میں اب ایک ایسے عہدے پر ہوں جہاں مجھے تمام طبقات کی نمائندگی اور ان کا تحفظ کرنا ہے۔ ایران کی گارڈین کونسل یعنی شورا نگہبان نے آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے 7 امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ آئندہ ماہ صدارتی انتخاب لڑنے کے خواہش مند 590 امیدواروں میں سے صرف 7 کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ گارڈین کونسل کو ایران کی طاقتور ترین اداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ کونسل 12 شیعہ علماء پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے 6 اراکین کا تقرر ایران کے سپریم لیڈر جبکہ 6 عدلیہ کے ذریعے نامزد ہوتے ہیں، جن کی بعد ازاں پارلیمنٹ منظوری دے دیتی ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ اور سخت گیر موقف رکھنے والے قدامت پسند رہنما ابراہیم رئیسی کو 18 جون کو صدارتی انتخابات کے لیے مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے، جس میں سابق صدر محمود احمدی نژاد بھی حصہ لے رہے ہیں۔ الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار کی عمر 40 سے 75 برس کے درمیان جبکہ اس کے پاس ماسٹر ڈگری کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امیدواروں کے لیے ریاستی اداروں میں کم سے کم 4 برس کا تجربہ جبکہ 20 لاکھ آبادی سے زائد شہروں کے گورنر یا وزیر رہنے کی شرط بھی لاگو کی گئی ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 18 جون کے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی میں بنائے گئے بورڈ کو ماڈل مدرسہ کی طرز پر ناکام بنائیں گے۔ تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد متفقہ لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار اور ناجائز ہے، جس نے 3 سال میں ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ غریب عوام پر مہنگائی کا پہاڑ گرا کر ان کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ سوچے سمجھے نظریے کے تحت مغرب کی ننگی تہذیب فروغ دے کر معاشرے کے حسن پر بدنما دھبا لگا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے بورڈز کی منظوری دے کر مدارس کے نظم و نصاب کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ JUI سے منسلک کوئی مدرسہ کسی سرکاری بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی میں بنائے گئے بورڈ کو ماڈل مدرسہ کی بورڈ کی طرز پر ناکام بنائیں گے۔ ملک گیر سطح پر مدارس کنونشن بلائے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ امریکہ کو ہوائی اڈے دینا ملک کی آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ دوبارہ پاکستانی ہوائی اڈے دینا ملکی مفاد کے خلاف اور لڑائی کو دعوت دینا ہے۔ ہماری زمین اور فضائیں کسی کے خلاف استعمال کرنے کی منظوری نہ دی جائے۔ دوسری طرف مریم نواز نے کہا ہے کہ چودھری نثار کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبول کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت جھوٹ بول کر ترقی کے اعداد و شمار دے رہی ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں ہر بات کو لڑائی بنانا چھوڑ دیں۔ جہاں شہباز شریف خود موجود ہوں وہاں میری موجودگی ضروری تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ملک کی گواہی کے بعد، نواز شریف صاحب کے اور شوکت عزیز صدیقی کی گواہی کے بعد میرے سارے مقدمات ختم ہو جانے چاہیے۔ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ چودھری نثار آزاد امیدوار ہیں، ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نون لیگ انہیں کیوں قبول کرے گی، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس چیئرمین نیب کو ہٹائیں گے تو وہ اس جیسا ایک اور کو لے کر آ جائیں گے۔ اصل مسئلہ چیئرمین نیب نہیں، اصل مسئلہ وہ لوگ ہیں جو نیب سے اس طرح کے کام لیتے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ استعمال کرنے والے زیادہ بڑے گنہگار ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا سربراہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ صہیونی خفیہ ایجنسی موساد کے نئے سربراہ کا انتخاب ہو گیا۔ ڈیوڈ برنیا 1 جون کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ نئے سربراہ 56 سالہ ڈیوڈ برنیا کا انتخاب وزیر اعظم نیتن یاہو نے کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈیوڈ برنیا کو نیا چیف بنانے سے پہلے سابق سربراہ موساد اور اٹارنی جنرل سے صلاح مشورے کیے تھے۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس کے القسام بریگیڈز کے کمانڈر محمد الزیف کو مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ انہوں نے 2 بار محمد الزیف پر ناکام کوششوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری طرف سے کوئی آخری کوشش نہیں ہے، آخر کار ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ سیز فائر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ یہ حماس کے رویے پر منحصر ہے کہ کتنے عرصہ لڑائی بندی رہتی ہے۔ گزشتہ دنوں دوستو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں 68 بچوں اور خواتین سمیت 248 فلسطینی شہید ہوئے تھے، جبکہ حماس کی جانب سے راکٹ حملوں میں اسرائیل میں 13 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اسرائیلی آرمی نے غزہ پر حالیہ حملے کے دوران حماس کے فوجی کمانڈر محمد الزیف کو شہید کرنے کی 2 بار کوشش کی، مگر دونوں بار ناکام ہوئے۔ حماس کے کمانڈر محمد الزیف پچھلے 25 برس سے اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر موجود ہیں اور اطلاعات کے مطابق اس سے قبل کم از کم 5 بار ان کی جان لینے کی کوشش کی جا چکی ہے اور وہ بار بار زخمی ہوتے رہے ہیں، مگر ہر بار بچ نکلے۔ القسام بریگیڈ کو امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ اسرائیلی شہریوں پر ہونے والے کئی حملوں کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اس لیے انہیں عام طور پر اسرائیل کا دشمن نمبر 1 سمجھا جاتا ہے۔ محمد الزیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمدہ عسکری صلاحیتوں کے مالک ہیں۔
ان کا اصل نام محمد زیاد ابراہیم المصری ہے، مگر چونکہ ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے اس لیے وہ الزیف کے نام سے مشہور ہو گئے، جس کا عربی میں مطلب مہمان ہے۔ وہ 1965 میں خان یونس میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد الزیف نے کالج میں سائنس کی تعلیم حاصل کی اور 1987 میں حماس میں شامل ہو گئے۔ 2002 میں وہ القسام بریگیڈ کے سربراہ بن گئے۔ فرانس میڈیا کے مطابق ان کے صرف 3 ٹیلی ویژن انٹرویوز موجود ہیں جن میں ان کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ محمد الزیف کی کوئی حالیہ تصویر بھی نہیں ملتی اور ان کی آخری مصدقہ تصویر 1990 کی ہے جب ان کی عمر صرف 24 برس تھی۔ اسرائیلی حملے میں ان کے اہل خانہ کا انتقال ہوا تو وہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، تاہم بعض میڈیا اطلاعات کے مطابق وہ شریک ہوئے تھے مگر کسی نے انہیں پہچانا نہیں۔ فرانس میڈیا کے مطابق محمد الزیف کے سسر نے بھی اعتراف کیا کہ ان کے اپنے داماد سے صرف ایک بار 2007 میں ملاقات ہوئی تھی جب وہ رشتہ مانگنے ان کے پاس آئے تھے۔ دبئی میں متحدہ عرب امارات میں شہری 7 منٹ کے دوران ہی اپنی جمع پونجی سے محروم ہو گیا۔ دنیا بھر میں بینکنگ اور آن لائن فراڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بینک کی جانب سے بار بار اپنے کسٹمرز کو دھوکہ بازوں سے ہوشیار رہنے کے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دھوکے باز افراد اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے جب راشد نامی شخص کو نامعلوم شخص کی کال آئی جس نے اپنے آپ کو بینک کا ملازم بتایا اور راشد کو طلب کی جانے والی تمام معلومات دینے کا کہا۔ راشد کے مطابق ملزم نے اسے کہا کہ تمام صارفین کا بینک ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے بینک کو صارفین کا ضروری ڈیٹا چاہیے اور اگر ڈیٹا اپ ڈیٹ نہ کروایا گیا تو اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا۔ راشد کا کہنا تھا کہ اس نے ملزم کی بات کا یقین کرتے ہوئے اپنے تمام تر تفصیلات ملزم کو بتانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اپنا اسے پاس ورڈ بھی دے دیا، جس کے بارے میں متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ جب ملزم نے مجھ سے پاس ورڈ طلب کیا تو میں نے انکار کر دیا، جس پر مجھے کہا گیا کہ پرانا پاس ورڈ دیں گے تو نیا پاس ورڈ جنریٹ ہوگا، جس پر متاثرہ شخص نے پاس ورڈ بھی دے دیا۔ روس میں ایک بھاری بھرکم خاتون نے جھگڑے کے بعد اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر اس کی جان ہی نکال دی، مطلب سچ میں اس کی جان ہی لے لی۔ اس خاتون کا نام تاتیانا بتایا گیا ہے، جس کا اپنے شوہر ایدر کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس پر تاتیانا شوہر ایدر کو زمین پر گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گئی، جس سے شوہر ایدر دم گھٹنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ان کی بیٹی نے اپنی ماں کو جب اپنے باپ پر بیٹھے اور باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کر باہر گئی اور ہمسایوں سے مدد مانگی، تاہم جب تک بیٹی ہمسایہ خاتون کو لے کر گھر پہنچی تو اس کے باپ کی موت ہو چکی تھی۔ ہمسایہ خاتون نے ایدر کو بے جان دیکھ کر ریسکیو کو کال کر دی، جنہوں نے آ کر ایدر کی موت کی تصدیق کر دی۔ پولیس نے تاتیانا کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔